Assalamu alaikum everyone, Exhibition Cadet Sabir Shah for my channel Vision Cadet 9936. Again, if you are an English speaker, an English listener, you can skip the video or you can turn on your subtitles or the dubbing option from YouTube settings. تو جناب میں نے اس وقت تک جو ہے وہ 3 سیریز ریکارڈ کر دی ہیں. ایک انگلش میں ریکارڈ کی تھی پہلے 2-3 سال پہلے. اتنا خاص اس کا رسپانس نہیں آیا تھا. ریزن بینگ کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو وہ انگلش بولنے میں شائع ہوتے ہیں، تو کیونکہ میری آڈینس جو ہے وہ پاکستانی ہے یا انڈین یا بنگلہ دیشی بھی جو میرا چینل دیکھتے ہیں. میری کچھ فالوئنگ وہاں پر بھی ہے، تھوڑی بہت 207 میرے سبسکرائبرز ہیں. اور کیونکہ سسٹم تو ہمارا ایک ہی ہے نا، سلیکشن میتھڈ، کیونکہ وی ور آل برٹش کالونیز اور بنگلہ دیش میں پہلے ایسٹ پاکستان تھا، تو یہ انہی ملکوں میں جو ہے وہ چلتا ہے. تو میں نے پھر اس کے بعد اردو میں سیریز شروع کر دی. ریزن بینگ کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اپنی مدر ٹنگ تو خیر ہماری بہت ساری ہیں، پنجابی ہے، کشمیری، پٹھواری ہے، ٹھیک ہے جی، تو اردو بھی ہے. تو جس طرح میں نے کہا کہ ہم پاکستان میں اور انڈیا بنگلہ دیش میں ملٹی لینگوسٹک لوگ ہیں، بہت سی لینگویج ہمیں بولتے ہیں، ہمیں بولنی آتی ہیں. تو اگین قومی زبان جو ہے اردو ہے ہماری، تو اس میں ذرا زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری جو چیزیں جو انگلش میں ایکسپریس نہیں کر سکتے یو کین ایکسپریس دیم ان اردو. تو یہ ریزن میری یہ سیریز تھی، چوتھی سیریز اب یہ. پہلی سیریز میں بتایا کہ میں سارا تھرو آؤٹ ٹل دا سلوٹنگ ٹیسٹ میں نے وہ کیا، اور میری پلے لسٹ نیچے موجود ہے، وہ ساری انگلش میں. ٹل دا سلوٹنگ ٹیسٹ. سلوٹنگ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پرمیشن ملتی ہے گھر جانے کی پہلی دفعہ ویکینڈ پہ 3 مہینے بعد، جب وہ اکیڈمی جوائن کر لیتے ہیں. اور دوسری سیریز تھی میری انیشل سلیکشن ٹیسٹ کی. میں نے اپنی روداد سے بتائی میری کہانی، میری زبانی، اور اس میں نے کیسے انیشل ٹیسٹ کی پریپریشن کی تھی، کس طرح میں سلیکٹ ہوا تھا، کیسے میں نے وہ سارے ہرڈلز کلیئر کی تھیں. اور پھر تیسری سیریز جو ہے میں نے اس کو آئی ایس ایس پی سلیکشن ٹپس اینڈ ٹرکس اس کا پلے لسٹ کا نام رکھا ہوا ہے. اس میں ایپیسوڈ 7 سے لے کر ایپیسوڈ 16 تک میں نے ایک چیز جو ہے وہ کور کی ہے. آئی ٹرائی ٹو cover everything, but again I'm 50 years old اور 32 سال پہلے کی کہانی ہے یہ، تو کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں which I will keep on including. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ویڈیو دیکھنا، اگر آپ سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں اس میتھڈ کو یوز کرتے جو میں نے یوز کیا، تو ٹو واچ آل دی ایپیسوڈس فرام دا بگننگ. اس میں نوٹس بنا لیں آپ اپنے، جو بھی کرنا ہے کر لیں. میرا کام صرف موٹیویشن ہے، کوئی پروموشن نہیں ہے. میں کوئی نام میرا کوئی مونیٹائز کرنے کا اس چینل کو کوئی ارادہ ہے. اٹس اونلی فار ایجوکیشنل پرپسز، دیٹس اٹ. اور مجھ پہ باؤنڈنگ نہیں ہے، ریزن بینگ کہ میں نے ایئر فورس 1996 میں چھوڑ دی تھی، تو اٹس آلریڈی بین لائک 29 ایئرس. تو اس وجہ سے ایئر فورس کی باؤنڈنگ بھی مجھ پر نہیں ہے. ادروائز I'm not gonna expel any secrets out. کوئی اسٹیٹ سیکرٹس اس قسم میں پاس آؤٹ نہیں کر رہا، اسپریڈ آن نہیں کر رہا. اٹس جسٹ موٹیویشنل ویڈیو فار مائی یوتھ ٹو بی انسپائرڈ اینڈ ٹیک پارٹ ان ملٹری فورسز، بیکاز دس از دا بیسٹ کریئر. مفت کا کریئر ہے آپ کا، دنیا کا ہر کام آپ کر سکتے ہیں اس کریئر کو جوائن کر کے، اور کسی کریئر میں پورے پاکستان میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو جناب یہ پہلا ایپیسوڈ ہے آفٹر جوائننگ. تو اب میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا ہوں اپنے بارے میں تھوڑا بہت. میں ایک لوور بی کلاس فیملی میں پیدائش ہوئی تھی میری. والدین ڈبل مہاجر تھے، کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر، پھر آزاد کشمیر سے راول پنڈی. تو انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھیں، اور کچی آبادی میں ہم رہتے تھے. اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، مہاجر کیمپ ہوتے تھے اس وقت. 60s کی بات کر رہا ہوں، میں اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا. بڑے بھائی بہن اور ایک اور بھائی وہ پیدا ہوئے تھے اس وقت. تو بڑی کٹھن اس وقت مشکلات تھی. ایون جب میری پیدائش ہوئی تو مارشل لگ گیا ملک میں، اور ہم لوگ راشن کارڈز پہ آگے تھے. تو لمیٹیڈ سورسز آف فوڈ، لمیٹیڈ سورسز آف انرجی، لمیٹیڈ سورسز آف منی. ہم جالے بنتے تھے گھر میں، جو آپ نے دیکھے ہوں گے. اگر مری وغیرہ جائیں تو رستے میں پہاڑوں کے سائڈ پہ وہ جالے لگے ہوتے ہیں ٹو اسٹاپ دی لینڈ سلائڈنگ. ہم وہ جالے بھی بنتے رہے، اور میں نے اپنے بچوں میں بنے ہوئے ہیں. وہ اس کے خاص قسم کی ہوتی تھی، ایک خاص قسم، اس کو ہم کہتے تھے ڈاٹ.
وہ ایک لکڑی کا پلینک ہوتا تھا، اس کے اوپر ڈائمنڈ شکل کی، ڈائمنڈ جو کارڈز میں ڈائمنڈ ہوتا ہے اس شکل کی وہ اڈے بنے ہوتے، اڈا اڈا کہتے تھے اس کو، وہ بنا ہوتا تھا. تو یہ اسٹیل کی بارز ہوتی تھیں پتلی سی، تو ان کو ہم کھول کے پھر ان کو اس شیپ میں لے کے آنا، تو وہ بڑی ایک وہ ہوتی تھی، اسکل ہوتی تھی. اور بیک دین آئی واز 6-7 years old، 6-7 سال کا، 83-84 کی بات ہے. اور وہ کیز یوز کرنی آتی تھی ہمیں. اس میں 3-4 کیٹیگریز ہوتی تھی، ایک بہت بھاری ہوتی تھی، ایک لائٹ، ایک ماڈریٹ، ایک لائٹ ہوتی تھی. تو میں وہ لائٹ ہی بنتا تھا اس وقت. تو وہ جب ایک جالا پورا بن لیتے تھے تو آپ کو تقریباً کو مل جاتے تھے، 1 روپے یا 2 روپے ملتے تھے گھر والوں کو. تو اس طرح ہم نے اپنا بچپن جو ہے وہ سروائیو کیا. پیاز سے بھی روٹیاں کھائی ہوئی ہیں، نمک سے روٹی کھائی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم 3 وقت کا کھانا پرووائڈ کیا ہوا تھا. اس زمانے میں بہت مشکلات ہوتی تھیں. والد صاحب ابھی ریٹائر ہوئے تھے ایئر فورس سے اس زمانے میں. اور ایسے بفور گوئنگ ابراڈ 2-3 سال ہماری بڑے مشکل بھی ہوتے تھے. میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، اتنا مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن 12 بعد جب ملک سے باہر چلے گئے تو آفٹر دیٹ ہمیں اچھی تعلیم دی. والد صاحب نے مطلب پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا تھا اس وقت کے زمانے میں بھی، جہاں پر اگر سرکاری اسکول میں 1 سال کی فیس تھی تو ہماری 1 مہینے کی فیس ہوتی تھی. وہ اس وقت اتنا کوئی خاص پرائیویٹ اسکول نہیں تھا. کوہسار ماڈل اسکول نام تھا اس کا، اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. آفٹر 1985 ختم ہو گیا تھا وہ اسکول. اس کے بعد پھر میں ہولی پرپز اسکول میں چلا گیا، اسکر ماڈل اسکول راولپنڈی میں. جہاں تک میں نے میٹرک کی. میٹرک کے بعد پھر میں سر سید سائنس کالج ٹیپو روڈ پہ ہوتا تھا راولپنڈی میں، بکرم سال گرلس کالج کے بالکل ساتھ. تو وہاں سے میں نے FSC کی. پھر میں اسکر مال کالج چلا گیا، اسکر مال کالج پنڈی مال روڈ، سوری اسکر مال روڈ پہ. وہاں سے میں نے BSc 4th ایئر کی، اور اسی دوران میری سلیکشن ہوگی پاکستان ایئر فورس میں. اینڈ آئی جوائنڈ پاکستان ایئر فورس تھرو آل دا سلیکشن پروسیجر. اب یہ جو اگین میرا جو مین موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو یہ فلسفہ سمجھ نہیں آئے گا نا کہ ISP کیوں ہوتی ہے، یہ سلیکشن جو پروسیجرز ہیں یہ کس لیے ہوتے ہیں، تو اب زیادہ بہتر طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں. میرے زمانے میں ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں تھا، لیکن جب بعد میں جب اکیڈمی جوائن کی، وہاں پہ جو ٹریننگ کی جو ملتی تھی، تو پھر جب اس کو بیک وتھ ISSB کمپیئر کیا تو پتہ لگا کہ بھائی ان ٹیسٹ کا اصل میں وہ ٹیسٹ کیا کرتے ہیں. تو یہ سارا ایکسپیرئنس ہے فرام مائی اون پوائنٹ آف ویو. ہم 63 پائلٹس انیشل انڈکٹ ہوئے تھے پاکستان ایئر فورس میں انڈر 99 GDP. اور 63 کے 63 بندوں کی ڈفرنٹ کہانی ہوگی، کسی کی بھی سملر نہیں ہوگی. جس میں کہا تھا پروفائلنگ ہوئی ہوتی ہے، علاقے کی پروفائل ہوتی ہے، اسکول کی پروفائل ہوتی ہے، ایریا کی پروفائل ہوتی ہے، پروونس کی پروفائل ہوتی ہے. تو اس حساب سے کوئی پاسنگ مارکس نہیں ہوتے، صرف آپ نے اس علاقے کے بندے کو بیٹ کرنا ہوتا ہے جو اس سے پہلے سلیکٹ ہوا ہوتا ہے. پیریڈ. اٹ گوز ٹورڈز پرفیکشن. میں اس کا آپ کو کور وہ بتاتا ہوں. ہم نے جب فلائنگ اسٹارٹ کی تھی تو فلائنگ میں بھی گریڈنگ دی جاتی ہے، آپ کو مارکس دیے جاتے ہیں. پاسنگ مارکس 60 ہوتے ہیں. اس میں آؤٹ آف 100 آپ نے 60 مارکس لینے ہوتے ہیں. اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب لیٹس سپوز کہ آپ نے جہاز میں بیٹھ کے آپ نے سیٹ بیلٹ باندھ دی تو آپ کو 1 نمبر مل گیا. لیٹس سپوز میں ایک وہ بات کروں، میں انسٹرکٹر نہیں رہا اس لیے مجھے اس کا وہ ہاؤ دے گیو پوائنٹس مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن جو زبان زد عام تھی وہ چیز وہ یہی تھی. اس کے بعد پھر آپ جب انسٹرکٹر آتا ہے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے تو آپ اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، کس طرح بتاتے ہیں لوگ. مثال میں یہ چیکس کر چکا ہوں اینڈ ناؤ وی ہیو ٹو اسٹارٹ دی انجن. تو اس میں پری فلائٹ انسپیکشن ہوتی ہے، اس کے آپ کو مارکس ملتے ہیں، کیونکہ انسٹرکٹر جب آتا ہے وہ بھی پری فلائٹ انسپیکشن کرتا ہے. اور کئی دفعہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جان بوجھ کے اس میں غلط چھوڑ دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہ چیک کیا یا نہیں کیا. لیٹ سپوز کہ کوئی پن تھی جو کہ انہوں نے اس کے اندر رہنے دی ڈیلیبریٹلی، اور کیا آپ نے وہ چیک کیا نہیں. اگر آپ نے وہ چیک نہیں کیا، جہاز میں آپ کے بیٹھ گیا، آپ نے 2 نمبر ڈنڈی مار کے آپ بیٹھ گئے، جگاڑ لگانے والے تو ہم ہیں، تو آپ کے مارکس فوراً کٹ جائیں گے. آپ کو وارننگ مل جائے گی بھائی اتنا خطرناک کام میں کیسے کیا. تو ہم جب پری فلائٹ انسپیکشن لیتے تھے جہاز کی تو ایک ایک چیز دیکھتے تھے اس کی، اسٹارٹنگ فرام ایچ اینڈ سنگل پیوٹ. ایک چھوٹا چھوٹا اسکرو بھی دیکھتے تھے کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی تو نہیں ہے. تو یہ ساری آبزرویشن ہوتی ہے. تو بس وہ اس طرح سے آتے چلتے ہیں. تو ہر چیز کے کو مارکس ملتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ گریڈنگ کا طریقہ کیا تھا. جو کہا جاتا ہے
کہ جو انسٹرکٹر ہوتا ہے اس نے اس زمانے میں، اپنے زمانے میں جو وہ مشن فلائی، سپوز ہم جا رہے ہیں جب مشن نمبر 20 پہ، ٹھیک ہے، مشن نمبر 20 کیا ہے جناب، آپ کی جنرل فلائنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس سے. جنرل فلائنگ کا مطلب ہوتا ہے اس میں آپ اصل میں مینورنگ کرتے ہیں، یہ لوپس ہوتے ہیں، بیرل رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایلرون رولز ہو گئے، رول اوور دا ٹاپ ہو گیا، کلوور لیوز ہو گئی، یہ سب کچھ آپ جو ہے نا اس 20th مشن میں آپ کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور ابھی چکتی شکتی باتیں ہیں بعد میں جو دیکھتے ہیں. جو لوگ جو سالپور کے اوپر رہتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں ان ایریاز میں، آل دا وے ٹو کاوان، ناران، یہ جو سوات ویلی ہوگی، پبی ہو گیا، تنگی ہلز ہو گئی، سیدو شریف ہو گیا، ان ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں مردان وغیرہ، تو دے سی اٹ ایوری ڈے فرام دا گراؤنڈ وٹ ایئر کرافٹس آر ڈوئنگ رائٹ اباؤ دیئر ہیڈز. تو وہ دیکھتے ہیں ان کو. باقی جو جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا تو بس یہ سمجھ لیں کہ رولر کوسٹر ایک رائڈ ہوتی ہے. رولر کوسٹر از نتھنگ، آئی ایم ٹیلنگ یو. رولر کوسٹر تو پیس آف کیک ہے. میں مطلب اب جب بیٹھتا ہوں رولر کوسٹر پہ تو I can even hold the camera and without any vibration I can make the whole video, because what we do in the air is far more exciting than the roller coaster even. We'll just have the front version, so you would see all the loops and everything, not selfie mode. Okay, we are fully packed in. There we go. Okay, these are my shoes. I have to hold the phone very tight. Okay. You can see around. Yanilish. I know. Hello, I'm a fighter pilot. Let's see. And it begins. جو رائڈز ہوتی ہیں بچوں کی، nothing for me, for anyone who has ever flown. تو ان کے سامنے وہ مشن اپنا ان کا ہوتا ہے، جو اس کا اپنا فولڈر ہوتا ہے. لیٹس سپوز اس نے اس مشن میں 62% اسکور کیے، تو وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ میرا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ میرے اس زمانے سے زیادہ اسکور کرے، بھلے وہ 0.01% کیوں نہ ہو. وہ جب آپ کے اسکور سے زیادہ اسکور آپ کا اسٹوڈنٹ کرتا ہے تو پھر آپ اس کو پاسنگ مارکس دیتے ہیں. یہ ہے پی اے ایف کا گریڈنگ کرائٹیریا. اٹ آلویز گوز ہائر اینڈ ہائر اینڈ ہائر. ان 32 ایئرس مجھے نہیں یقین کہ آپ 60% پاسنگ مارکس ہوں گے، آپ لازمی 65 سے اوپر چلے جا چکے ہوں گے. اور جتنا آپ کا سینئر آئی پی ہوتا ہے مینس، اور جتنا وہ اپنے کورس میں اچھا انسٹرکٹر تھا، آئی پی مینس انسٹرکٹر پائلٹ، میننگ کہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ اگر وہ بی پی ٹی فلائر تھا، بیسٹ بال ٹرافی فلائر تھا، اگر وہ سوڈ آف آنر تھا، اگر تو آپ کے جو انسٹرکٹر ہیں انہوں نے وہ اپنے ٹاپ گن تھے، تو پھر آپ کے لیے زیادہ مشکل پڑ جاتی ہے، کیونکہ اب آپ نے ان کو بیٹ کرنا اس زمانے میں. تو خیر یہ تو ایک وہ نارمل سی روٹین ہے، تو ہو جاتا ہے. لڑکے کرتے ہیں، لڑکیاں کرتی ہیں، بالکل ہو جاتا ہے اس طرح. تو یہ میں کہا تھا کہ گریڈنگ کا یہ لیول ہوتا ہے. تو بات چلی تھی کہ آگے جو ایئر فورس کی ٹریننگ کی، تو اب جناب ہم مکمل طور پہ فائنل کال آ چکی ہے، تمام چیزیں خرید کے بیٹھ چکے ہیں، ختم القرآن بھی پڑھایا جا چکا ہے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں سب کو پتہ ہے کہ جناب صابر شاہ صاحب پائلٹ بن گئے ہیں. اور خود بھی یہی فکر، کیونکہ میرا امپریشن کیا تھا، جو ایکوموڈیشن میں دی تھی میڈیکل کے ٹائم پہ، امیزنگ. آئی ایس ایس بی تو ویسے ہی ایک بہت ہی کلاس کی جگہ ہے. تو اور اس کے بعد جو جن آفیسرس کے سے ہم ملے اس دوران، جو کیونکہ بیس پہ رہتے تھے، تو میں کہ لگتا ہی وہ دنیا نظر آتی تھی.
تو ہم اپنی طرف سے بھی پوری طرح افسر بن چکے تھے، رہتے جاتے تھے ٹھونٹھا میں افسر بن گئے. میں تو خیر ڈاؤن ٹو ارتھ بنتا ہوں آج بھی. I don't have سریا in my neck. سمجھے نا آپ، کوئی ایسی وہ نہیں ہے، جو تھا، جو نہیں ہے، جو ہے بس that's it. کسی بندے کو اس وجہ سے ڈیگریڈ نہیں کرنا کہ میں افسر ہوں تو افسر نہیں ہے، نہیں، یہ چیز میرے اندر کم از کم نہیں ہے. ہمارے کچھ کرسمس میں ہے، ہوتی ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. مگر لازم بات ہے جناب، آپ ایلیٹ کلاس سے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. یو آر ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل ان پاکستان. That's why you have been selected. Your IQ is very great. لیکن آئی کیو کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کو ای کیو کہا جاتا ہے، ایموشنل کوشچن کہا جاتا ہے. ایموشنل کوشچن جو اٹ از مور امپورٹنٹ دین دی آئی کیوز. جس طرح ہمارے والدین تھے، بڑے جو بوڑھے والدین تھے، گرینڈ پاز ہو گئے، گرینڈ ماز ہو گئی، ان کا ای کیو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا تھا ہمارے زمانے میں. کم از کم اپنے آپ سے کمپیئر کر سکتا ہوں. جو بیبی بومر جو ہے جنریشن، جو 1960 سے پہلے کی، تو ان کا سوشلی انٹریکشن زیادہ تھا. دوسرے کے شرکے بیٹھتے تھے، گاؤں کے لوگ گلی کے کونے پہ بیٹھ جاتے سارے، وہ کا چل رہا ہے جناب، منجیاں بٹھائی ہوئی ہیں، اور یہ سارے. تو یہ ایموشنلی کوشچن اس کو ہے، ایموشنلی کوشچن ای کیو. سو آئی کیو اینڈ ای کیو، ٹو تھنگس گیٹ ٹوگیدر. تو ہم خیر مجھے بتا تھا کہ پرائڈ ایک آلریڈی آ جاتا ہے. تو جس دن روانگی تھی، تو میں اس سے پہلے بتانا بھول گیا کہ میرے والد صاحب جو تھے نا، وہ ہی ڈیڈنٹ نو اباؤٹ مائی سلیکشن ایٹ آل. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ والد صاحب جو تھے، کیونکہ خود ایئر فورس میں تھے، اینڈ ہی ہیز لاسٹ مینی آف ہز فرینڈس بیکاز آف دی ایکسیڈنٹس ہیپنڈ. ایک دفعہ تو والد صاحب نے بتایا بھی تھا کہ ابو ظبی میں تھے وہ، تو ان کا جو پاکستان ایئر فورس سے جو بچپن سے جو کلیگ تھا ہائی اسکول کا، اس کے بعد انہوں نے کٹھی کرنگی کریک میں جا کے ٹریننگ کی. پھر یہ جے سی اوز بنے، جونیئر کمیشن آفیسرس اینڈ نان کمیشن آفیسرز اب ان کو کہتے ہیں. مطلب یہ آفیسرس رینک نہیں ہوتے، یہ جوان ٹائپ ہوتے ہیں. تو میرے والد صاحب وہ تو جے ٹی جونیئر ٹیک سے شروع ہوئے تھے، سینئر ٹیک پھر وارڈ آفیسر بنے تھے. تو یہ وہ 40-42 سال کی رفاقت تھی ان کی. اور ان دونوں جو تھے پوما ہیلی کاپٹرس پہ ابو ظبی میں. تو والد صاحب کو جو کورس میٹ کلاس میٹ لنگوٹی جو تھے، والد صاحب کی جن طبیعت خراب تھی. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو انجینئر جو ہے وہ جہاز کو فکس کرتا ہے، کوئی بھی الیکٹریکل، میرے والد صاحب الیکٹریکل انجینئر تھے. تو پھر ان کی ایسوسیٹ انجینئرنگ، ناٹ دی فل فلیج الیکٹریکل انجینئر، ایسوسیٹ انجینئرنگ جو ڈپلوما ہوتا ہے 3 سال کا، یہ کرواتی تھی ایئر فورس میں دنوں میں. والد صاحب نے وہ کیا تھا. تو پھر وہ اس انجینئر کو ساتھ لے کے جایا جاتا ہے چیک کرنے کے لیے. تو وہ جوائنٹ بھی ہوتی ہے ان کی کہ بھائی سسٹمز آر آل ورکنگ اوکے، ٹیسٹ کر کہتے ہیں اس کو. تو جہاز تو والد صاحب نے ٹھیک کیا تھا، لیکن والد صاحب کی طبیعت خراب تھی، ٹیمپریچر تھا، تو منہ شو لال ہوا تھا. تو جو دوسرے جو انجینئر تھے جو ساتھ والد صاحب کے لنگوٹی ہے، وہ چلے گئے. انہوں نے کہا چلو شاہ جی آپ ریسٹ کریں، تو میں جاتا ہوں ٹیسٹ فلائٹ پہ. اینڈ within 45 seconds that aircraft crashed into the sea. اور سب کی شہادت ہو گئی اس میں. تو والد صاحب اسی لیے، جو میرے بڑے بھائی تھے وہ تو انفارچونیٹلی والدہ کو لقوہ بھی ہو گیا تھا، اس لیے وہ نہیں جا سکے. لیکن والد صاحب کی یہ کوشش تھی کہ کیونکہ میرے چچا بھی تھے اس وقت پاکستان میں، وہ بھی ٹیک کیئر کر سکتے تھے میری والدہ کی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے وہ. لیکن والد صاحب نے کہا نہیں تو جائے گا بڑے بھائی کو، تاکہ وہ ایئر فورس میں نہ چلا جائے. تو میری دفعہ ان کو بتایا نہیں تھا، ہی ہیڈ نو آئیڈیا. ان کو میں جب واپس آیا پہلے ویکینڈ پہ، تب والد صاحب بھی آئے ہوئے تھے. خدری میں کراس پتھر، انہوں نے ہیئر کٹ چیک کیا. ان کا تو کدھر کون سے کالج میں جا رہا ہے؟ پھر تب ان کو بتایا تھا. خیر یہ ایکسیپٹڈ، اصلی بات ہے کہ وہ باپ ہوتے تھے. تو ان کو خوشی بھی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی تھوڑا سا ان کو وہ تھا کہ یار یہ might not lose him because of قربت ہوتی ہے نا. حالانکہ ہمارے بہت سارے شہید ہیں جن کے والدین they feel proud ہوتے نہیں ہیں، خوش ہوتے ہیں. میرے دونوں کورس میں جو شہید ہوئے ان کے والدین سے میری گپ شپ لگی رہتی ہے. ان کا ایک علیحدہ ہی وہ دنیا. میں حیران ہوتا ہوں کہ I can't imagine to lose my own kids at this age, at 20-21 years of age. میری بڑی بیٹی سے 22 سال کی ہے. تو میں تو اندر ٹوٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا. لیکن وہ بچوں کی شہادت کے بعد بھی
اور ایک نے تو اپنے پوتے کو بھیجا دوبارہ اسی جگہ پہ. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے منتھ گریجویٹ ہو رہے ہیں. اینڈ وی آل آر گونا گو اینڈ جوائن ہز گریجویشن آن دا بہاف آف ہز ڈیڈ ہو واز آور کورس میٹ. تو یار واپس آتے ہیں. ڈے 1 صبح صبح اٹھ کے جی نماز پڑھ لی اور دوستوں نے بھی پارٹی شارٹی کر دی. جناب جا رہے ہیں جب بھولنا نہیں. میں اگر کتنے نال جا رہے ہیں 2 گھنٹے کے فاصلے لیکن پھر بندہ بھول جاتا ہے کیونکہ وہ روٹین بہت ڈفرینٹ ہے سول لائف سے. وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے. تو خیر ہم لوگ گئے پیر بدائی اڈے پہ. میں اور میرے بھائی صاحب اگین. والدہ she couldn't go because she had 2 other kids to take care of. بڑی باجی ڈاکٹر بن رہی تھیں, فائنل ایئر میں تھیں وہ, اور بڑے بھائی صاحب. اور اس وقت میرے بھتیجے بھتیجیوں کی ایج بھی تھی. کوئی ایک تھی 2 چھوٹی بھتیجیاں, ایک 91 کی پیدائش تھی, ایک 93 کی. اس سے پہلے 2 بھتیجے 88 کی پیدائش 1988 اور ایک 1986. تو یہ چھوٹی عمر کی 1986 والے تو 8 سال کا تھا علی. آج کل کینیڈا میں ہوتا ہے وہ, جس سے پوری فیملی کینیڈا میں رہے گی. تو اس لیے والدہ نے جو ہے نا وہ اس دن میرے ساتھ نہیں گئی. میرا بڑا بھائی گیا, ساجد بھائی, جو میرے مجھ سے 4 سال بڑے ہیں. تو خیر ہم لوگ بیٹھے ہائی ایس پہ. اب وہاں پر اس وقت سر فرید قریشی ہوتے تھے, وہ ہولی پبلک اسکول سے پڑھے ہوئے تھے. میرے بھائی نے بتا دیا تھا کہ میرا ویلکم کریں. تو بھائی نے بول دیا کہ تم نے جاتے ساتھ ہی جو ہے نا سر فرید کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میرا بھائی ہے شاستری کا بھائی. میرے بھائی کا نام شاستری تھا لیکن شکل بہت ملتی ہے روی شاستری سے. تو میں کہا جی میرے ان سر سے میں جا کے جو نا وہ 1 مہینے بعد آفٹر 1 month, میں آپ کو روٹین جب بتاؤں گا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کس عذاب سے گزر رہے تھے. ادھر افسر بن کے چلے گئے تھے ادھر جا کے انہوں نے ہمارا جو حال کیا تھا نا وہ حال برا حال. پوچھو ذرا پوچھو کیا حال ہے, حال میرا بے حال ہے. ہم لوگ پہنچے نوشہرہ. پیر ادائی سے ہم گئے نوشہرہ, کیونکہ میں کہا تھا کہ نوشہرہ میں پی ایف کی بس ہوگی اور دے وڈ ٹیک اس ٹو رسال پور. تو نوشہرہ ہم اترے, شوبرا ہوٹل تھا اس کے سامنے ہم اترے. وہاں پہ پی ایف کی بس کھڑی ہے اور کچھ ایئر فورس کے جو جی سی اوز تھے, جو اسٹاف جو بعد میں ہمیں پریڈ سکھاتے رہے, وہ وہاں پہ ہمیں ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے. تو ہم وہاں پہ جا کے میں نے اپنے ڈاکومنٹس دیے ان کو, فائنل کال لیٹر دکھایا اور اپنے سارے ڈاکومنٹس ان کو دیے. انہیں چیک کر کے جی بیٹھ جائیں بس میں. 2 بندے, ایک پیرنٹ ساتھ الاؤڈ تھا. سو مائی بردر واز مائی گارڈین. سو ہم 2 بندے بیٹھ گئے. باقی لڑکے بھی کافی سارے بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت تو میں نہیں یاد کہ وہ کون تھا, اور نہ ہی میرا کوئی ایس ایس بی میٹ یا سی ایم بی میٹ اس وقت اس بیچ میں, کیونکہ جیسے سے لڑکے آتے جا رہے تھے بس بڑھتی جا تھی. دے یوز ٹو شپ اس ٹو دی اکیڈمی. تو خیر ہم وہاں پہنچے. نوشہرہ سے ہم نے پشاور ہائی وے کی طرف رخ کیا اور وہاں سے ہم یہ پرانی جی ٹی روڈ کی بات کروں گا, اس وقت موٹر وے نہیں بنی تھی. اور ہم لوگ وہاں سے لیفٹ ٹرن مارا, پل کے اوپر چڑھ کے ہم رسال پور کی طرف روانہ ہو گئے. رسال پور آن دا رائٹ سائڈ آف نوشہرہ گوئنگ فرام پنڈی. پشاور سے آتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے. تو خیر ہم لوگ رسال پور کی طرف گئے. وہاں سے مین جو اڈا تھا رسال پور کا, جہاں سے مردان کی گاڑیاں اور پشاوری گاڑیاں ہائی ویز ہوتی تھی وہ جاتی ہیں, تو وہاں سے ہمیں بس جیسے ادھر لے کے گئی گوئنگ تھرو آرمی کنٹونمنٹ ایریا. اور ہم گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے. گیٹ کھلا, بڑا سا گیٹ تھا, خوبصورت سا. اکیڈمی کے اندر پہنچے ہم, اور ساتھ ہی گارڈ روم بنا ہوا تھا. اور میں اتارا سامان, میرے پاس سامان میں سے بتایا تھا میرے پاس 14 کلو کا سامان تھا, جس میں 6-7 کلو کی استری تھی. وہ ایک باقی ساری چیزیں جو چھوٹی موٹی چیزیں جو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں لسٹ بتا دی ساری. پہنچ گئے. تو وہاں پر جا کر ہمارے سینئر سر شبیر گل ہوتے تھے, انہوں نے میں ریسیو کیا. 98 جی ڈی پی کے تھے وہ, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. تو وہ پٹھان ہیں, پشتون ہیں, تو مطلب گورے چٹے یونیفارم پہنا ہوا ہے, بڑے مطلب اچھے. بندہ جو ہے وہ یونیفارم میں تو خیر میرے کلبوتر بھی جو ہے وہ ٹھیک ہی نظر آتا ہے. تو وہ تو پھر مطلب پشتون سونا جوان گبرو جوان ابھی بھی ماشاء اللہ بہت فٹ ہیں وہ. تو انہوں نے ہمیں ریسیو کیا اور ہمیں سیدھا لے کے جناب کو جو گارڈ روم تھا. گارڈ روم کے دروازے کھلے, ہم امیزنگ گولڈن اس کی والس تھیں, یعنی
جس طرح آج کل کے جو 5 اسٹار ہوٹلز میں آپ دیکھیں وہ وال پیپر لگے ہوتے ہیں، وہ وال پیپر نہیں تھے اس زمانے میں، اس زمانے میں مطلب باقاعدہ پینٹ ورک ہوا تھا گولڈن، اور یہ وہ شدھ والا گولڈن نہیں جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، وہ والا نہیں، دس واز لائک پیور شائن آ رہی تھی اس میں سے. اور قالین کے اوپر تو قدم رکھتے ساتھ ہی آپ کا جو فٹ تھا وہ تقریباً کو 6 انچ نیچے، اتنی دبیز جو تھی نا قالین تھی، نرم. صوفے میں زندگی میں کبھی صوفے تھے بیٹھے نہیں، ہمارے تو گھر میں کرسیاں ہوتی تھی اس زمانے میں، بتایا میں تو میڈیا کا فیملی سے تھے. صوفے میں گھسے تو مزہ ہی آ گیا، سواد آ گیا بس. ساتھ ہی جناب آگے نمکو آ گئی، چپس آ گئی، کھٹی میٹھی چپس آ گئی، نمکو آ گئی، اور پائن ایپل جوس آ گیا. پائن ایپل جوس میں نے اپنے زمانے میں مطلب عیدوں پہ پیتے تھے ہم، وہ عید پہ بھی عیدی مل جاتی تھی زیادہ، تو کوکا کولا کی بوتل پی لینی، تو یہ تو پائن ایپل جوس آ گیا جناب، وہ فریش اوریجنل، وہ ہم نے پیا. اچھا میرا بھائی نا بہت امپریس نہیں کرتا یار، کہاں میں کہتے بچے تو صحیح افسر بن گیا. میں بھی بہت خوش ہو گئی کیونکہ ہم لوگ پہنچے تھے لنچ کے تھوڑی دیر بعد، لنچ کو، ورنہ وہ لنچ بھی کرا رہے تھے وہاں پہ کیونکہ پلیٹیں پڑی ہوئی تھیں، تو لنچ بھی کرا ہوا تھا. لیکن ہم لوگ چونکہ تھوڑا سا لیٹ پہنچے تھے، وی جسٹ گاٹ دا ریفریشمنٹس. تو 2 بجے تک ٹائم تھا، سب نے رپورٹ کرنی تھی 2 بجے سے پہلے. تو جیسے ہی 2 بجے جتنے وہاں پہ ٹروپس موجود تھے، ہم کو تھے میرے خیال میں 20 کے قریب لڑکے، 15 سے 20 کے درمیان. ان میں میرا روم میٹ بھی تھا ایک، جو بعد میں روم میٹ بنا، بعد میں ایئر ڈیفینس سے وہ ریٹائر ہوا ابھی کچھ عرصے پہلے، I'm not gonna take the name. تو انہوں نے جو چیز پبلک اس میں ڈومین میں نہیں ہے، تو ٹرائنگ ناٹ ٹو ڈسکلوز دیٹ ون. اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، بس یہ صرف ایک کرٹسی ہے، لیکن جب تک آپ اس بندے سے پوچھیں نا، اس کی مرضی نہ ہو تو میں نام لے سکتا سب. تو جیسے ہی 2 بجے جناب، تو سر شبیر گل آ گئے. انہوں نے آ کے کہا جی کہ اوکے پیرنٹس، اب آپ کے بچے ہمارے والے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، اور آپ جو ہے نا بس کھڑی ہے باہر، تو اس پہ بیٹھیں اور آپ جائیں، اب ہم جانے ہمارا کام. یور کڈز آر ان سیف ہینڈس. انہوں نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا. وہ میں بعد میں پتہ لگی وہ کیا تھی. پیرنٹس جب گلے شلے ملے، جب شپنے ڈالی، بھائی صاحب سے میں گلے ملے، بہت دوسروں کے پیرنٹس سے نہیں ملے، اپنے پیرنٹس. ساجد بھائی جناب بیٹھے بس پہ، جی اللہ حافظ، چلے گئے. یار یقین کریں کہ اتنا اسمائلنگ چہرہ تھا ان کا، سر شبیر گل کا، ایسے نا دیکھ رہے ہمیں. باقی سر شبیر گل سے میں نے پرمیشن لی ہوئی ہے، تو اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں. تو جیسے ہی بس آنکھ سے اوجھل ہوئی ہے، یہ ہم گیٹ پہ کھڑے ہیں سارے بے ترتیبے سے داد میں، اتنے پیچھے سے نا ایک شیر کی گرج جیسی آواز ہے، یو بلڈی چیپس لک بیک. صحیح اسٹینڈ میں سے کہتے ہیں 10 بندوں کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی جو مسکراتا چہرہ تھا وہ اتنا سنجیدہ بن گیا. ہم نے بولا ہم نے اس کو بکری چوری کر لی تھا، ہم کھڑے ہو گئے. اس نے کہا گیو یو 1 منٹ، 1 منٹ دیتا ہوں، اپنا سارا سامان سے اٹھا کے لاؤ اور یہاں پہ آ کے فوراً ہو جاؤ. جی اب ہم لوگ دوڑتے ہوئے گئے. میرے پاس تو وہ ایک تھیلا تھا، بیگ بھی نہیں تھا. میرے بھائی صاحب، بڑے بھائی صاحب ہوتے تھے، ان کے پاس ان کو سیمپلز ملتے تھے ڈاکٹرس کو دینے کے لیے، تو اکثر گھر میں نا جس میں بیگز ہو گئے، پینس ہو گئے، نوٹ پیڈز ہو گئے، یہ چیزیں گھر میں پڑی ہوتی تھیں. تو میں نے وہ اسی طرح ایک گلیکسوس کا تھیلا تھا، اس کے اندر یہ اپنے سامان لگایا ہوا تھا، اس کے اوپر اس طرح رکھی. تو میرے پاس وہ ایک تھا بس، دیٹس اٹ. میں اٹھایا پہنچ گیا. اب ہم سنگل لائن میں فارم ہوئے نا، ایک ہی لائن میں، جس طرح آئی سی بی میں ہوتا ہے سارے ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ میں پہلا سبق انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم جب میں کہوں فال ان، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 کی روز میں آپ نے کھڑا ہونا ہے، یعنی 3 روز آپ کی بننی چاہیے، جتنے مرضی بندے ہو، آئی ڈونٹ کیئر. مطلب اگر 2 بندے ہیں تو پھر تو 3 کی روز نہیں بن سکتی نا. تو آپ ایک لائن میں نہیں کھڑے ہوتے، آپ اس طرح لائن اپ ہوتے ہیں. ایک بندہ تو لازم ہے تو وہ آگے کھڑا ہوگا، 2 بندے تو دوسرا اس کے پیچھے آ گیا، 3 بندے ہیں تو تیسرا اس کے پیچھے آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور فیسنگ ٹورڈ دا سینئر، یہ 3، پھر اس کے بعد یہ 3 فیل ہوتے ہیں، پھر یہ 3 فیل ہوتے ہیں، اس طرح درس دے. تو اپنے 3 روز میں کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہ ایئر فورس کی وجہ. انہوں نے ہمیں 1-2 دفعہ وہ پریکٹس کرائی.
کہ کس طرح اور پریڈ میں بھی اب دیکھیں تو 3 روز ہوتی ہیں. جو 23 مارچ کی پریڈ ہوتی ہے اس میں دیکھیں تو 3 روز لیتی ہیں. یہی ہمارا جو تھا وہ میں پہلا سبق ملا جی. کھڑے ہو گئے جناب. اب انہوں نے کہا یہ کہ یہ جتنا بھی سامان تم لوگوں کا ہے نا, get it above your head and start running until I tell you to stop. اور یہ عام جس طرح میں بھی بول رہا ہوں اس زبان میں نہیں بات کرتے, یہ اسٹرینتھ ٹیم تھی ان کی, شاؤٹ کیا تھا. اور چونکہ رسال پور ایک ایسی وہ ویلی ٹائپ ہے, اس کی پہاڑیاں بھی ہیں, ٹھیک ہے, بلڈنگس بھی ہیں, تو آواز گونجتی تھی باقاعدہ, ایکو آتی تھی, اتنی اونچی آواز میں وہ بول رہے تھے. تو اندازہ کریں کہ بندہ ایک آپ پہ یل کر رہا ہے, شاؤٹ کر رہا ہے, مطلب آپ کو کچھ سمجھ نہیں رہا, وہ آپ کو اپنا ملازم بھی نہیں سمجھ رہا, وہ ملازم سے بندہ تمیز سے بات کرتا ہے, لیکن یہ تو بھائی پوری فل ٹائم. اس کے بعد ایک جملے میں ہر ناؤن کے بعد ایک ایف ورڈ لگتا ہے, اس کے بعد ہر ورب کے بعد ایک ایف ورڈ لگتا ہے, ہر ایڈجیکٹو کے بعد ایک ایف ورڈ لگتا ہے, اور ہر آبجیکٹ پروناؤن کے بعد ایک ایف ورڈ لگتا ہے. پہلے یو کین گیٹ ڈاؤن ٹو کین بولشٹ, یہ میں سینسر کر رہا ہوں تو آپ سمجھ ہوں گے کون سی ایف ورڈ کی بات کر رہا ہوں میں. اور یہ تو مطلب ایف یو تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے جی. مجھے کئی ورڈ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھے, بس جب انہوں نے کہا کہ ایف یور ایس, اب میرے زمانے میں تو ایس تو ہم نے پڑھا ہوتا, کھوتے کو کہتے ہیں, ٹنکی کو کہتے ہیں. تو مجھ سے مطلب میں نے ایک سینئر کہا ایف یور ایس, تو میں کہا سر جی میں تو فارمر تو نہیں ہوں, میرے باپ دادا نے کھوتا انہوں نے کبھی نہیں رکھا, they have never had an ass in their whole life. اس نے کہا son I would tell you what an ass means. آپ کو فزیکل ہے, چلیں یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا. یہ صرف وربل وہ ہوتی ہے, بل شیٹ کہا جاتا ہے اس کو ملٹری کی لینگویج میں, کہ جہاں پہ ایک آفسر آپ کو یا ایک سینئر آپ کے سامنے آ کے یل کرتا ہے, شاؤٹ کرتا ہے آپ کے اوپر, اور اس میں ایف ورڈز ہوتے ہیں سارے. ماں باپ کی گالی کو نہیں دیتا, ماں بہن کی گالی کو نہیں دیتا, صرف ایف یو تک ہی رہتا ہے وہ. یا ہر جملے میں 1-2 ایف ورڈز لازمی ان کے ہوتے ہیں. بات یہ سمپل نارمل اسٹائل ہے ان کا بولنے کا, which was very what you call shocking for us, but مجھے تو نہیں پتا تھا ان چیزوں کا. میں کہا یار یہ تو سیدھے گالیاں دے رہے کہ تمہیں میں یہ ٹھوکوں گا, سیدھی بات ہے, یہی بنتا ہے اس کا مطلب. چلے میں اس کو سینسر کر دوں گا. And no matter female cadets or male cadets, same treatment. فیمیل کیڈٹس کے ساتھ تھوڑی سی وہ کیا جاتا ہے, لحاظ کیا جاتا ہے کہ ان کو ایف ورڈز نہیں کیے جاتے. یہ کم از کم, کیونکہ میں نے بتایا تھا پہلا بیچ جو تھا وہ ہمارے زمانے میں ہی آیا تھا. تو 2 بیچز ہم نے فیمیل کیڈٹس کے دیکھے تھے جو گراؤنڈ برانچز میں تھیں. ان کے ساتھ کیونکہ ہم تو سینئر تھے تو ہم بھی اپنی لینگویج کو کنٹرول رکھتے تھے ان کے سامنے. تو ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں, لیکن لڑکوں کے ساتھ تو بھائی ان کا تو بندہ جو ہے وہ باتوں سے ہی انہوں نے بلاత్కాر کر دیا ہوتا ہے. تو اینی ہاؤ موو آن, بیگز ابو یور ہیڈ. اچھا, اب جب ہم گارڈ روم سے انٹر ہوتے ہیں رسالپور اکیڈمی میں, اگین ایوری تھنگ از اویلیبل آن گوگل. سو میں صرف آپ کو منظر کشی کروں گا, میں آپ کو میپ شیپ شو نہیں کروں گا, وہ آپ خود جا کے دے سکتے ہیں. تو جو ڈائریکشن ہے ٹورڈز دی اکیڈمی ویئر بیرکس آر, جہاں پہ ہمارا اسکواڈرن ہے, جہاں پہ ہم نے جا کے رہنا ہے, جو کمرے ہیں ہمارے, جو کریڈٹس میس جس کو کہا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ 3 لائفز ہوتی ہیں, کریڈٹ میس, کالج آف فلائنگ ٹریننگ اینڈ کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ, اور اس کے بعد آپ کا فلائنگ ونگ آ جاتے ہیں. تو کریڈٹس میس میں آپ کی اکوموڈیشن ہے. تو آپ جب کریڈٹ میس کی طرف جاتے ہیں گارڈ روم سے, جہاں پہ آپ کو جو مین گیٹ ہے, تو سب سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ آ جاتی ہے آپ کی, جہاں پہ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ اوور آل ہوتے ہیں, آپ ان کی اوور آلنگ ہوتی ہے, مینٹیننس ہوتی ہے. تو وہ ورک شاپ جو ہے وہ سب سے پہلے کافی بڑی ہے, 100-200 میٹر لمبائی اس کی ہے. ڈس ناٹ اباؤٹ دا ڈیپتھ بٹ along دا مین روڈ, ٹھیک ہے جی. جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی ایک F-104 کھڑا ہے, یہ جو اسٹار فائٹر تھا 1965 کا, ون آف دا ہیرو ایئر کرافٹس, سپر سونک تھا, ڈبل مارک 2 پہ جاتا تھا. وہ بہت تیز جہاز تھا, اور انڈینس کی صحیح جس نے بچ کے کٹ لگائی ہوئی ہے 60, کیونکہ بھائی اس کے مقابلے کا اسپیڈ کا کوئی جہاز ہی نہیں تھا. وہ آتا تھا تو مار کے بم دے پہ جانا ہے. تو F-104 کے ساتھ ہی ہماری مسجد ہے رائٹ سائڈ پہ, بڑی خوبصورت مسجد ہے ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد جناب آگے آپ کا شروع ہو جاتے ہیں ٹینس کورٹس آ جاتی ہیں.
ٹینس کورٹس بنے ہوئے ہیں، مطلب 8 ہیں اس میں. تو ٹینس کورٹس کے بعد پھر آپ کا جو مین فاؤنٹین کا ایریا رہتا ہے، جہاں پر آپ کا فالکن ہارتھ ہے، جہاں پہ تو گریجویشن پکچر ہوتی ہے، کیوبیکل سا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر 1965 کی وار کے ہیروز کا نام بھی لکھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر ہر گریجویشن بندے کی جو ہے کورس کی وہاں پہ تصویر بھی ہوتی ہے، مینڈیٹری ہے، ہمارے کورس کی بھی ہے. تو اب یہ فاصلہ بنتا ہے تقریباً کچھ 2 کلومیٹر کا، اراؤنڈ 1.5 to 2 کلومیٹر. اب سامان سر پہ رکھ لیا، میرے پاس تو 14 کلو کا سامان ہے، 14 کلو نتھنگ فار می. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا جی اب چلو ابھی اسپرنٹ کرو تم ورک شاپ تک، وہ جو آگے تمہیں نظر آ رہا ہے لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ پہلا جہاز کھڑا ہے، وہاں تک تم نے بھاگ کے جانا ہے سب کو. میں تو مزے میں تھا، میں تو بڑا لگائی دور کی کتے کی طرح بھاگا. سب سے پہلے فون پہ اس نے مجھے پیچھے شاؤٹ کیا، شبیر کو رکے. اب بس اتنی اسپرنٹ لی تھی 14 کلو، پھر بھی کچھ تھا تو اپنا کام شروع ہو گیا. لیکن یہ تھا کہ جیسے مجھے ریسٹ ملا، مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا وہ تیری خیر ہے، اگر میں سب سے پہلا بنوں گا تو مجھے ریسٹ ملے گا. اب ہم آئی ایس بی کی بات نہیں کر رہے. آئی ایس بی میں آپ نے گروپ کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں پر پہلے دن میں وہ صرف آپ کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے آپ کی اوقات کیا ہے. دیٹس اٹ. انہوں نے آپ کی کیونکہ برین واشنگ کرنی ہے، آپ کا پچھلا سب نوشن جو ختم کر کے اس میں اپنی چیزیں بھرنی ہیں. مطلب ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے نا، ٹیپ کو پہلے زمانے میں ہوتی تھی، اس کو خالی کر کے اس کے اوپر نئے گانے بھرتے تھے. تو یہ وہ والا کام تھا، انہوں نے نئے گانے بھرنے تھے ہم پہ، اپنے نئے گانے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے پچھلی ساری نوشن دے ہیو ٹو بریک دیم ڈاؤن. تو اب مجھے ریسٹ ملا 2-3 منٹ کا، کیونکہ جس طرح میں نے کہا تھا کچھ لڑکے سلیپنگ سوٹ لے کے آئے ہوئے تھے، سوری سلیپنگ بیگز لے کے آئے ہوئے تھے، کچھ ٹینٹ بھی لے کے آئے ہوئے تھے. ٹینٹس جو لٹرلی کیمپنگ ٹینٹس جو ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک بڑے ہوتے ہیں، 3-3 4-4 سوٹ کیس لے کے آئے ہوئے ہیں. وہ سارے ابو دی ہیڈ ہیں. اب وہ ایسے اوپر ٹاور بنا ہے، وہ بیچارے سے دوڑا بھی نہیں جا رہا، چلا بھی نہیں جا رہا. خیر میں کھڑا ہوں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں کب پہنچیں گے، یا پھر ہم آگے چلیں. ہمیں لگ گیا جی آپ کو 1-1.5 گھنٹہ یہ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر طے کرتے ہوئے. یعنی وہ جیسے مجھے کہا تھا کہ بھائی اب تم نے باسکٹ بال کورس تک بھاگنا ہے، میں پم کر کے پہنچ جاؤں وہاں پہ اور رک جا تو ہوئے. باقی ایسے ایسا آ رہے آگے. خیر ہم انہوں نے پوچھے، ہمیں کہا جی کہ فوراً جو ہے نا یہ سامان وہاں پہ بھیجیں اور واپس آئیں. وہاں پہ ہماری وہ پریڈ اسٹیٹ ہوئی، پریڈ اسٹیٹ اگین کہ سوری ایک چیز میں بھول گیا. یہ جس وقت پیرنٹس کو رخصت کیا تھا تو ایک انٹری وہاں پہ رجسٹر پڑا ہوا تھا، جس کے اندر آپ نے اپنا انٹری کرنی تھی کہ یو ہیو ارائیوڈ. تو اس میں سب کے پاک نمبرز کے حساب سے جو آلریڈی الاٹڈ تھے اس حساب سے اپنے سے اپنا نام لکھنا، اس کے سامنے سائن کرنا، ٹائم لکھنا تھا. تو میرا پاک نمبر سب سے پہلا تھا اس وقت، کیونکہ میں پہلے بیچ کا پہلا لڑکا سلیکٹ ہوا تھا. AKRC 03 میرا آئی ایس بی میں بیچ نمبر تھا. سو آئی واز 949901. 949901 میننگ کہ 1994، حالانکہ ہم نے رپورٹ کیا تھا 29 دسمبر 1993 کو، لیکن ہمارا بیچ اسٹارٹ ہونا تھا 1 جنوری 1994 سے. سو 94 آف دا ایئر، 99 ہمارا کورس آ گیا اور 01 میرا، کیونکہ میں پہلا لڑکا تھا. جس میں 02 03 04 05 06 جو تھے وہ میرے بیچ سے تھے سارے. اس میں احمر، نعیم اور یہ سارے لڑکے آگے باقی. تو ہم لوگ اس میں جب گئے تو یہ وہ ہم پتہ لگا کہ بھئی یہ، تو جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس کے جو ہم سے ایک کورس سینئر تھے وہ بھی جا کے، سر شبیر گل ہم سے 1.5 سال سینئر تھے. یعنی ہی واز ویئرنگ 2.5 ٹیپس. پہلے سیمسٹر میں آپ ہاف ٹیپ پہنتے ہیں، دوسرے سیمسٹر میں آپ 1 ٹیپ پہنتے ہیں، تیسرے سیمسٹر میں آپ 2 ٹیپس پہنتے ہیں، اور چوتھے سیمسٹر میں 2.5 ٹیپ. پھر 5ویں میں 3 ٹیپس ہو جاتی ہیں آپ کی، اس کو کوارٹر فائنل ٹرم کہا جاتا ہے. پھر 6ٹے میں آپ 4 ٹیپس پہنتے ہیں جس کو سیمی فائنل ٹرم کہا جاتا ہے، اور فائنل ٹرم میں آپ پٹا پہنتے ہیں. تو وہ 2.5 ٹیپ میں تھے اور ہم جونیئر موسٹ. تو لیکن جو 1 ٹیپر تھا پھر انہوں نے ہمیں ٹیک اوور کر لیا وہاں سے، اور اپنے کیونکہ میں اسکواڈرن 1 میں ہوں، کچھ اسکواڈرن 2 میں ہیں، کچھ اسکواڈرن 3 میں ہیں، کچھ اسکواڈرن 4 میں ہیں. تو ڈفرینٹ بیچز آ رہے ہیں. تو اس طرح پھر وہ ان کے حوالے کرتے، پھر وہ اپنے روم میں لے کے جاتے تھے. تو میرا اسکواڈرن اس وقت انیشلی اسکواڈرن 2 آیا، ریڈ اسکواڈرن. اور اس وقت سر محسن مرحوم اللہ بخشے ان کو میرے سائڈ روم میٹ بنے، بعد ہمارے کورس میٹ بن گئے. اور سر کاشف یہ بھی 98 GDP سے فلائنگ سے سسپینڈ ہو گئے. تو فلائنگ سے سسپینڈ نہیں ہوئے، سوری
for some reason, for education purposes, and he joined Pakistan. 99 GDP relegate ہو گئی, اس کو relegate کہا جاتا ہے for any reasons. بعد میں ہمارے کورس میں بن گئے تھے دونوں. سر محسن کی وفات ہوئی ابھی 2 سال پہلے, عید والے دن ان کی وفات ہو گئی. ینگ مین اگین, ہینڈسم مین, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. سو انہوں نے میرے سی ڈسکاؤنٹ روم ہمیں الاٹ ہو گئے جی, بتا دیا کہ بھائی آپ کا یہ روم ہے. اس روم میں گئے, ہم نے سامان رکھا. جب روم میں گئے تو اب مجھے وہ روم نمبر یاد نہیں ہے. جو اس میں 2 قسم کے بلاکس ہیں, بلاکس میں بلڈنگز ہیں. ایک ہے 2 بندوں کی رہائش اور ایک ہے 4 بندوں کی رہائش. تو انیشلی آپ کو 4 بندوں کی رہائش میں جانا پڑتا ہے. تو جیسے ہی آپ روم سے انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ پہ 2 بیڈ لگے ہوئے ہیں, لیفٹ پہ دو بیڈ لگے ہوئے ہیں. پھر بیڈس کے ساتھ جو آپ کی کلازٹس ہیں, ٹھیک ہے جی, 2 کلازٹس اس طرف ہیں, 2 بیڈس کے لیے 2 کلازٹس اس طرف ہیں ان 2 بیڈس کے لیے. اور آپ کا اسٹڈی ٹیبل آپ کے بالکل سامنے دیوار پہ لگے ہوتے ہیں. سینٹر میں آپ کی کھڑکی ہوتی ہے اور ایک ہیٹر ہے, اور ایک چھوٹی سی آپ کو بالکنی ملتی ہے ایٹ دا بیک, جس بالکنی میں آپ اپنے جوتے شوتے رکھ سکتے ہیں, ٹرنک رکھتے ہیں, جو بھی ہے. وہ بعد میں پھر وہ بھی نکالا جاتا ہے بائی دا وے. تو پھر ہم کمرے میں پہنچے, سامان رکھا وہاں پہ, اور ہمیں کہا جی باہر اکٹھے ہو جائیں. باہر اکٹھے ہو گئے. تو اب وہاں پہ ہمیں آ کے جو 1 ٹیپر ہے, جو ہم سے 6 مہینے سینئر ہے, انجینئرنگ کے تھے وہ, کیونکہ ہمارا GDP کورس میں نے بتایا 2 سال تک ایئر فورس نے ڈاکٹری نہیں کیا تھا, تو وہ انجینئرنگ کے تھے. جنہیں بعد میں ہمارا جونیئر ہو جانا تھا, کیونکہ ہم شارٹ کورس تھے 2.5 سال کا, وہ 3.5 سال کا کورس تھے. تو وہ پھر آپ کو تھوڑی سی وہاں پہ انفارمیشن دیتے ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر آپ کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. کسی بندے نے آپ کو ٹچ کیا فار اینی ریزنس, یو ہیو ٹو رپورٹ ٹو دا سینئر رائٹ اوے. اس سے اوپر والے سے وہاں پہ آپ چین جو ہے وہ بریک کر سکتے ہیں. چین آف کمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم آپ 1 ٹیپر کو بتائیں گے, وہ 2 ٹیپر کو بتائے گا, وہ 2.5 ٹیپر کو بتائے گا, 3 ٹیپر 4 ٹیپر 5 ٹیپر. یہ چین آف کمانڈ ہے آپ کی. شروع سے آپ کو پہلے دن سے بتا دیا جاتا ہے. ہاں, اگر آپ سے 1 ٹیپر نے بدتمیزی کی ہے, یا اس نے ہاتھ لگایا آپ کو, یا کوئی ماں کی گالی دے دی, بہن کی گالی دے دی, یا کوئی ایلیگل کمانڈ دے دی, خودکشی کرو یا جمپ کرو اتنی اونچی جگہ سے مرنے کا چانس ہو, یہ ساری ایلیگل کمانڈ ہوتی ہیں. تو یہاں پر آپ ان کو ڈس اوبے کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین رپورٹ ٹو دا ہائر چین آف دیٹ پرسن. تو یہ چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہے, کیونکہ وہاں پر یہ مثلاً گیزم نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ کوئی سیکشول ہراسمنٹ نہ ہو. تو ان چیزوں کا استحصال کیا جاتا ہے. اور ماشاء اللہ ہماری کمی میں اس قسم کے کوئی ایسے کیسز رپورٹ تو کیا, بلکہ کبھی ہم نے اپنے گرد میں کبھی سنے بھی نہیں. تو لیکن یہ چیزیں آپ کو انیشلی بتا جاتی ہیں کہ آپ نے کن کمانڈس کو اوبے کرنا ہے, کن کمانڈس کو اوبے نہیں کرنا. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے ہر سینئر کی ہر بات مانی ہے, نہیں, اس کے اندر بھی آپ کو چوائس دی جاتی ہے. جس طرح کہ وہ انٹرویو میں, ماک انٹرویو میں وہ کہا گیا تھا کہ وہ ایک بندے نے اس کو کہا جی کہ آپ انڈیا میں ہیں اور آپ کی وائف جو انڈین ہے, اور آپ کے سے 2 بچے بھی ہیں, مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے, یو ہیو ٹو شوٹ دیم ڈاؤن اینڈ رپورٹ بیک ٹو پاکستان. تو اس بندے نے کہا ہاں ٹھیک ہے, میں تو ماروں گا ان کو, چلا جاؤں گا واپس. ایلیگل کمانڈ آتی ہے, کیونکہ بچوں کو جو ہے نا وہ آئی تھنک آئی وڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ. ٹھیک ہے جی, وہ جو عورت جو تھی, چلے وہ دیٹس اے سیپریٹ ایشو, آئی وڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ ایدر. میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا, مجھے صرف اس ملک سے فرار ہونا ہے. سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو کل دیم اینڈ دین گو ہوم. لیکن یہ اگین اٹس اپ ٹو یو, وٹ ایور, دیر از نو رائٹ آنسرس, اینی آنسر بیک بائی لاجک از کریکٹ. تو میری لاجک یہی ہوگی کہ میں شاید تینوں کو نہ ماروں, کیونکہ میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. نو میٹر میری کمپرومائز ہو گئی ہے آئیڈینٹی, آئی ڈونٹ کیئر. I would just try to run back to my country. If I can do it, well and good. If I can't do it, تو ہم شہید ہی ہوں گے. تو اس لیے میں کم از کم بچوں کو تو نہیں ماروں گا. لیکن یہ انلیگل کمانڈ جو آپ کو دی جاتی ہے, جس طرح راشد مناس کے ساتھ ہوا تھا. یہ راشد مناس صاحب کے جو ساتھ جو متی صاحب تھے, جنہوں نے جہاز ان کے ساتھ چڑھ گئے تھے ان کے اوپر, اور ان کا کہ جہاز پری طرف لے کے جاؤ, انلیگل کمانڈ تھی, ہی ریفیوزڈ. لیکن اسی طرح اگر آپ دیکھیں 1965 میں نے پہلے قصہ بتایا ہوا, سر نور خان جو تھے ہمارے ایئر مارشل نور خان, چیف آف اسٹاف تھے, اسی طرح انہوں نے جہاز رن پہ رکوایا, اس کے ساتھ بیٹھے اور خود مشن کرنے گئے. یہ بھی لیگل کمانڈ تھی, لیکن اس پائلٹ نے اکنالج کیا, کیونکہ ان کا جذبہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ چیف اینڈ چیف, سو آئی ہیو ٹو گیو این ایگزامپل دیٹ
if I am ready to give my life for this country, then my subordinates should do that too. اتنا رسکی مشورہ نہیں کیا تھا. تو آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے. سمپل از دیٹ. کوئی بھی چیز آپ ڈس اوبے کر سکتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کے پاس پراپر ریزننگ ہے, پراپر لاجک ہے. یو کین ڈس اوبے. وہ میں آگے کسی کو بتاؤں گا کہ میں نے بھی 2 دفعہ ڈس اوبے کیا ہوا تھا. تو which will come eventually later on. اور وہ چیزیں بلڈ اپ اس طرح ہو جاتی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں بچتی. پھر آپ ڈس اوبے کرتے ہیں اپنے سینئرس کو فار سم ریزنس. جب آپ کی لمیٹیشنس کراس ہو جائیں اس کا پھر آپ کو خمیازہ ہی بھگتنا پڑتا ہے. وہ علیحدہ چیز ہے. کیونکہ اگر آپ کے ڈس اوبیئنس میں تھوڑے سے بھی چور مار دی نا بس پھر آپ گھوڑے لگ گئے جس کو کہتے ہیں. تو خیر ہم وہاں سے رومز میں سے نکل کے ہم لوگ آگے. میں روم کا نقشہ بتا دیا آپ کو. بعد پھر فالن ہو گیا گیم 3-3-3 کی شکل میں فالن ہو گیا. اب صرف اسکواڈرن کے ساتھ فالن ہو رہے ہیں. تو میرے ساتھ تھے جی سی تھے جنٹلمین کیڈٹ جو کہ پی ایم اے میں 6 مہینے لگا کے آتے تھے. تو ان کو ساری اسکرانجنگ کی ٹیکنیکس پتہ ہوتی تھی. تو پتہ مطلب پہلے سے مطلب ہاتھ لگے ہوتے تھے ان کو آرمی کے نا کاکول میں. تو وہ یہاں پہ کرنے آتے ہیں. انالٹیکل انجینئرنگ وہ موسٹلی ای ایم ای سے ہوتے ہیں. الیکٹریکل میکینیکل انجینئرنگ جو کور ہے اس کی آرمی کی وہاں سے, تو وہ ایئر فورس میں انالٹیکل انجینئرنگ کرنے آتے ہیں. یہاں سے گریجویٹ ہو کے واپس جاتے ہیں وہ رینکس پہن کے. اینڈ دین آفٹر 2 or 3 years دے اسٹارٹ ڈوئنگ فلائنگ. وہ آرمی ایویشن میں بھی جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ انالٹیکل انجینئرنگ کر کے جاتے ہیں یہاں سے. تو خیر انہوں نے بتا دیا بھائی اب آپ کو ہیئر کٹ کے لیے لے کے جا رہے ہیں. میرے بال اس وقت تک کافی آ چکے تھے, یعنی اس سے تھوڑے چھوٹے ہوں گے. میں بتایا میں نے ایس بی میں ٹریننگ کی تھی. تو 3-4 مہینے کے بعد میرے تھے. مجھے اتنا خاص فرق نہیں پڑا لیکن میرے ساتھ جو تھا میرا روم میٹ جو تھا ہی از ان پی آئی اے ناؤ. تو اس کے بڑے ریشمی سلکی سے باہر نے سے پف اس نے نکالا عاشقی والا, اور مطلب عاشقی والا اسٹائل. تو ہم چلے گئے جناب کیڈٹ میس سے ملے گئے نیچے بیسمنٹ میں فروٹ شاپ کے ساتھ ہی. ہیئر کٹنگ کی وہ جگہ ہے جہاں پہ چاچو بیٹھے ہوتے ہیں سارے لائن میں, کرسیاں کے آگے لگی ہوتی ہیں. اور اٹ ٹک لائک 1 minute فار دا ہول ہیئر کٹ ٹو بی ڈن. کیونکہ ان کو تو پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے. مشین لگتی ہے یہاں سے آپ کی, ٹھیک ہے جی, وہ جاتی ہے آپ کی جو ہڈی ہے یہ جو باریکی ہوتی ہے اس تک یہاں تک. یہ پوری مشین یہاں سے یوں مارتے ہیں جیسے یہ, اور وہ کینچی پکڑی ہوتی ہے اور اس کو جو مرضی ہو کے بال جو وہ سارے ناٹ بگر دین دا نیل, ڈرٹی نیل, اس سے بڑے آپ کو بال نہیں ہوتے. تو خیر ساتھ نیچے جھکا ہوتا ہے وہ جو سنارے دن میں ڈرامے میں جو ہوتا ہے بالکل وہی سچویشن ہوتی ہے. ایسے آپ کو ہم لوگ آپ کہاں نہیں بڑے نظر آتے ہیں نہ آپ کو ایکسٹرا نمبر نظر آتا ہے کیونکہ سر پہ کچھ بھی نہیں رہا. میرے کورس میں نے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنی شکل دیکھ کے. یعنی اتنا خوبصورت ہیئر اسٹائل اور ایک دم ہی بندہ جو ہے نا وہ آلو کی طرح لگنا شروع ہو جائے. وہ لائن میں کھڑے ہوئے تو اس وقت ہو گئے تھے 4-4:30 کا ٹائم تھا. دسمبر کے دن ہے اس لیے سورج ٹور ہے. اب جناب اتنی دیر میں پوری اسٹرینتھ آ چکی ہے. تو ڈنر سے پہلے ہمیں جو ہے نا, لنچ میں نے نہیں کیا ہوا, ڈنر سے پہلے تک ہم سارے بار فالن ہیں. پورے کا پورا کورس تقریباً پہنچ چکا ہے. ہم 63 لڑکے تھے. تو 63 میں سے تقریباً 50 دے ور آلریڈی دیر انکلوڈنگ دی انجینئرنگ ون. تو 80-85 ہم لوگ مین پوسٹ میں جو ہے وہاں پہ کھڑے تھے. پہلے دن کی بات کروں. اور انہوں نے جناب پھر ہمیں پنشمنٹ سکھانا شروع کی جس کو رگڑا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پنشمنٹس کیا ہوتی ہیں وہ میرے جو انگلش ورژن ہے اس میں ایک ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں. گولڈنس کہا جاتا ہے اس کو, 180s کہا جاتا ہے, 360s کہا جاتا ہے. جمپنگ سٹ اپس ہیں, سٹ اپس ہیں, ٹھیک ہے جی, پش اپس ہیں, اور گیٹ ڈاؤن ٹو انڈین ہے. تو یہ کچھ 6-7 چیزیں ہیں. باقی رننگ شننگ ڈبل آپ یہ وہ اسپرنٹ ادھر تک کرو, اتنی دیر میں واپس آنا ہے, 30 سیکنڈ میں فلانی جگہ سے واپس آنا ہے, which is something else. تو نارملی یہ ہوتا تھا کہ جب ہمیں ریسٹ دینا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے کہ اسپرنٹ ٹو دا فاؤنٹینس اینڈ کم بیک, فرسٹ 3 چیپس وڈ ریسٹ آل آف دیم گو اگین. تو اس طرح کا کام چلتا رہتا تھا. تو میں تو بھائی اسپرنٹر تھا. اسپرنٹر تو نہیں سر, میں لانگ ڈسٹینس رنر ہوں. اسپرنٹ میری اتنی اچھی نہیں ہے, مطلب 100 میٹرس 200 میٹرس آئی کانٹ ڈو اٹ. میں نے بڑی ٹرائی بھی کی بعد میں چائنا میں آ کے, لیکن میں میرے 200 میٹرز میں میرا ریکارڈ ہے 28 سیکنڈ کا.
اور 100 میٹرز میں ریکارڈ ہے 14 پوائنٹ سم سیکنڈس کا. سو وچ از ویری سلو ان ٹرمز آف اسپرنٹ. لیکن لانگ ڈسٹینس ریسز میں میرا ریکارڈ بہت ایئر فورس میں بھی اچھا تھا. کراس کنٹری میں رنر اپ تھا اور ہمیشہ ٹاپ 10 میں رہا. کراس کنٹری کی ڈفرینٹ ریسز ہوتی ہیں اس میں. تو اسٹیمنا وائز نو پرابلم ایٹ آل. آپ وہاں پہ وہ پنشمنٹ کرنا شروع کر دیں. وہ پنشمنٹس بھی اپنی باڈی تھرو ریسٹ میں رہی ہے سول میں. ٹھیک ہے, بے شک کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن آپ کا ہر مسل تو یوز نہیں ہو رہا. لیکن یہ جو رگڑا ہوتا ہے اس میں آپ کا ہر مسل یوز ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اگر جس بندے نے آفٹر لانگ بریک جب دوبارہ ویٹ لفٹنگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پہلے 2-3 دن پٹھے کھینچے رہتے ہیں. سیم ہم لوگوں کے وہ مسلز انہوں نے سارے کھینچے پکڑ کے نا, رگڑوں سے گولڈنس کر رہے ہیں, 180s کر رہے ہیں, 360s کر رہے ہیں جناب, رننگ ہو رہی ہے, یہ وہ پورے جسم پہ ایک مسل جو تھا وہ ورک آؤٹ ہوا. نیکسٹ مارننگ فجر کے ٹائم ہم رکوع میں نہیں جا سکتے. سو کے اٹھے, 2 گھنٹے کی نیند تھی, 4 گھنٹے کی ہمیں نیند ملی تھی پہلے دن. اور فجر کے ٹائم پہ جب ہم گئے مسجد میں تو وی couldn't even go into رکوع. اشاروں سے رکوع سب بند ہونے جتنے بھی جنرموس تھے. ناٹ ایون سنگل ون کو سجدہ تو دور کی بات ہے بھائی. آپ جھک ہی نہیں سکتے تھے. آپ کو یہ حالت ہو گئی تھی, اتنی اسٹفنس تھی. اور سردیوں کے دن ہو, ٹھیک ہے نا, تو سردیوں میں تو مسل ویسے ہی جو ہے وہ آپ کا سخت ہوتا ہے. پراپر درد بھی آپ کو یاد آنا شروع ہوتے ہیں. وہی بار ہم جوان ہوں اس وقت, لیکن وہ یہ ہماری حالت تھی. ڈنر سے پہلے انہوں نے بتا دیا جی نا آپ یہ پنشمنٹس ان کے کو گھنٹہ ڈیڑھ انہوں نے کرائی. تو نماز کے لیے گئے, مغرب کی نماز کے بعد واپس آئے. اس کے بعد ہمیں میس میں لے گئے. اب میس کے ہمیں رولز بتائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ نے کرسیوں کے پیچھے کھڑے ہو جانا سب بندوں نے. پھر ایک لڑکا جو سب سے پہلا جو ہوگا کرسی پہ ٹیبل کے ساتھ سب سے پہلا رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوگا, اس نے کھڑے ہو کے کہنا ہے جینٹل مین بسم اللہ. پھر ہم نے کرسیوں کو ڈریگ کیے بغیر ان کے اوپر بیٹھنا ہے. وی ہیو ٹو سیٹ آن دی ایج آف دا چیئر. اور ہمارا کوئی بھی باڈی پارٹ ٹیبل کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی باڈی انکلوڈنگ ہینڈس. مطلب آپ کے سسپینڈیڈ ہیں آپ کے ہاتھ, آپ نے کھانا ہے صحیح کھانا ہے, ٹیبل پہ ہاتھ نہیں رکھنا آپ نے. اور آپ کی جو ایس ہے وہ چیئر کی ایج پہ ہونی چاہیے کہ اگر نیچے سے آپ کا سینئر جو ہے وہ کرسی کو لات مار دے آپ کو گرنا نہیں چاہیے. مطلب یو آر لٹرلی سیٹنگ آن یور نیز. اتنا پریشر آپ کی نیز پہ ہوتا ہے. اور وہ کئی ویسا کرتے ہیں جو گر جائے اس کو تو شامل آ جاتی ہے. پھر میں نہیں گرا کبھی بھی. آئی واز آلویز, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ میری لاسٹ ریزورٹ ہے, میں دوبارہ سول میں جانا نہیں چاہتا. تو میں بہت پراپر تھا اس معاملے میں. اور چھری کانٹا آپ نے اس کو یوز کرتے وقت آواز نہیں آنی چاہیے. اگر آواز آ گئی تو پھر بھی آپ کی شامت آ گئی. پھر وہ دیتے ہیں کاکٹیل پینے ہوتی ہے. کاکٹیل کی ہوتی ہے نمک, مرچیں, کالی مرچیں, دال, چاول, گھی, یہ سب کچھ, بٹر, دہی, یہ سارا مکس کیا جاتا ہے ایک اس میں. اور آپ کو کہا تھا 30 سیکنڈ اس کو ڈاؤن کرو. چلو جی, یہ ہوتی ہے کاکٹیل لیسٹ پنشمنٹ جو کوئی ڈائننگ ٹیبل پہ دی جاتی ہے. اب ہمیں یہ کہا جی کہ پہلے یہ 15 منٹ میں سارا سکھایا گیا, ساری ڈرل دکھائی گئی. 2-3 ہر لڑکے نے ایک دفعہ جینٹل مین بسم اللہ کرا کے ہمیں جو ہے نا ایونچولی ان دی اینڈ ہمیں کہا جی کہ ناؤ یو ہیو 60 سیکنڈس ٹو فنش یور فوڈ. اب 60 سیکنڈ کے ٹائم میں نے دن کا کھانا نہیں کھایا ہوا, صرف نیم کو کھائی تھی, ایک پائنیپل جو 3 پنشمنٹ کی تھی, بھوک سے پوری حالت. لیکن خیر وہ جیسے تیسے توڑ کے منہ بھر کے 60 سیکنڈ میں جتنا کھا سکتے تھے. روٹیاں گرم, مزیدار, سالن گرم, زبردست کھانا تھا. بری تھی, ساتھ میں سیلڈ تھا, دال تھی, اور صحیح جو پتیلی روٹیاں نہیں ہوتی صحیح کڑاکے دار گرم, وہ تندور میں پکتی ہیں, وہ ہمیں دی. لیکن ٹائم نہیں تھا, 60 سیکنڈ میں ہے. تو جیسے ہی کھانا اینڈ کرنے کا اعلان ہوتا ہے اسی میں ایک کیڈٹ پھر اٹھتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ جینٹل مین الحمدللہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ نے کرنا ہے کہ اس کو صرف آپ کو یہ چیز پرمیشن ہوتی ہے کہ جو کھانا بچ گیا آپ کی پلیٹ پہ اس کو اپنے نائف سے پکڑ کر سارا لیفٹ پلیٹ کی شفٹ کرنا ہے. اور دونوں آپ کی جو ہیں فورک اور نائف یا اسپون whatever it is ڈپینڈنگ آن کٹلری دے گیو یو, اس کو پیرل رکھنا ہے دوسرے کے ساتھ رائٹ سائڈ آف دا پلیٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانا آپ نے ختم کر دیا تو ویٹر آئے گا, وہ پلیٹ ڈھک لے جائے گا.
اگر آپ نے جیسے اس بیچ میں باتھ روم میں جانا ہے تو پھر آپ اس کو کراس کی شکل میں رکھتے ہیں، فورک اور اسپون کو یا فورک اور نائف کو، کوئی بھی چیز آپ کراس کی شکل میں رکھتے ہیں. دیٹ مینس آئی ایم اسٹل ایٹنگ، آئی ایم جسٹ آن شارٹ بریک، سو ڈونٹ ٹیک مائی پلیٹ اوے. ادروائز اگر آپ نے پہلے رکھا ہوا ہے یا بے ترتیبی سے پڑا ہوا ہے، آپ سیٹ پہ نہیں ہے، ویٹر آپ کی ڈش اٹھا کے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں اینڈ وی نو دس رول. تو 1 منٹ بعد جناب الحمد للہ چلو جی اٹھے جناب سارے اسی طرح. پھر وہ اپنے کرسی جو اگین پھر وہی بیٹھنا لیفٹ سے ہے، اٹھنا رائٹ سے ہے، یہ رول ہے. تو رائٹ سے آپ اٹھیں گے سارے، جس میں ٹکرے نہیں ہوتے کسی کے ساتھ. اٹھایا جی، کرسی اٹھائی، اس کو بغیر آواز کے ٹیبل کے نیچے رکھا، اور فالن آؤٹ ہو گئے. پھر جناب اب چونکہ یہ انیشل ڈیز تھے، پہلا دن تھا، اس میں اکیڈمی ابھی آفیشلی اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی، تو کوئی پریپ ٹائم تھا جو 8 to 10 کمپلسری ٹائم ہوتا ہے وہ نہیں تھا. تو پھر ہمیں اس نے جناب مغرب سے لے کر کھانا کھایا، 1 منٹ کا کھانا بتایا اس طرح. اس کے بعد پھر عشاء کی اذان تک ہمیں جو ہے رکھ کے رگڑا. اگین وہی چیزیں، عشاء کی اذان ہوئی، نماز پڑھنے بھیجا. ٹھیک ہے، نارمل نماز میں باجماعت پڑھی. یہ واپس آئے روم میں، پھر اسی وقت پھر دوبارہ مین کورس میں پھر رگڑا شروع. ابتکار 4:30 کوئی 10 ساڑھے 10 تک لائٹس آؤٹ ٹائم جب ہوا تو اس وقت انہوں نے ہم کہا جی روم میں جاؤ واپس. اب روم میں ہم نے کہا شاید ہماری جان چھوڑ گئی. اب روم میں آ کے ہم بیٹھے، ایک دوسرے سے کوئی ایک بات بھی نہیں کی اس دوران کو ہم نے، کچھ بھی نہیں، نتھنگ، وی کوڈ ناٹ ایون ٹاک ٹو ایچ ادر. روم میں جب پہنچے تو ہاں جی کی نا ہے تھوڑا، کدھر سے آئے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. وی کوڈنٹ ایون بلیو اٹ. ہم تو افسر بننے آئے تھے، یہ ہمیں پتہ نہیں کس کام پہ لگا دی. کوئی بازیاں کھلوا رہا ہے، کوئی فرنٹ ڈورنگ کروا رہا ہے، کوئی مرغا بنا رہا ہے. یار کتنے پھنس گئے سی. 15 منٹ بھی نہیں گزرے جناب نے کہا چلو بھی سارے باہر فارم ہو جاؤ. پھر چلو پھر کھڑے ہو گئے باہر آ کے. اب کیا کرنا ہے؟ اب انہوں نے ہمیں کروایا جناب کولڈ باتھ کا مزہ. کولڈ باتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، کمانڈو کٹ ہم نے پہلے انہوں نے پہنوائی. انہوں نے کمانڈو کٹ کیا ہوتی ہے جناب؟ بنیان ہوتی ہے ایک سمپل، نیچے آپ کے نکر آ گئی، اور آپ کے اس وقت ہمیں بھی سروس چیزیں کوئی ایشو نہیں ہوئی تھی، تو آکسفورڈ شوز وہی ہم نے پہنے، جرابیں پہنی. اب رسال پور دسمبر 29، ٹھیک ہے جی، دسمبر کا مہینہ، رسال پور، یہاں پہ شدید گرمی اور شدید سردی پڑتی ہے. مطلب ٹیمپریچر تھا if I'm not wrong 0 to 4 ڈگری کے درمیان، کیونکہ پونڈس کا پانی جو تھا وہ جمع ہوا نہیں تھا. پانی جمتا ہے 0 ڈگری پہ، جو کورا پڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں. کورا شورا بھی نہیں پڑا تھا، لیکن بہرحال اب ہمیں فوراً کر دیا. اب باہر جائیں تو کمپنی لگی ہوئی ہے، آپ کچھ بندہ کر بھی نہیں سکتا، کھڑے بھی شان پہ ہونا ہے. اور ایک بنیان، ایک نکر، ایک موزہ، 2 موزے مطلب، اور جوتے، یہ آپ کی ٹوٹل آؤٹ فٹ ہے. اور 11 بجے رات کو جب اوس بھی پڑ رہی ہے ٹھنڈی، اور آپ کو باہر کھڑا کر دیا مین کورس میں. میں نے کہ چلا کی میں نے 2 بنیانیں پہنی تھی کہ کچھ بچت ہو جائے. وہ کوشش یہ کی تھی کہ وہ نظر نہ آئے. میں نے ان کو اتنا وہ اوور لیپ کیا تھا وہاں کھڑے. وہ سینئر ہوتا ہے، پکڑ لیا اس نے. دوبارہ بچے یہ کیا ہے، وائی گوئنگ ٹو؟ میں نے کہا اٹس کولڈ. کہتا اچھا اٹس کولڈ. میں نے کہا یس سر، چلو جی آ جاؤ. پونڈ دیکھ رہے ہو جو بس کے سامنے جی دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں نعرہ تکبیر آتا ہے. میں نے کہا یس سر آتا ہے. مادر نعرہ تکبیر اونچی آواز میں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. مار جمپ اندر. میں نے ماری جمپ ٹھنڈے پانی میں، لٹرلی دھواں نکلا. کیونکہ باڈی ٹیمپریچر کیا ہے 37-38 ڈگریز، پانی کا ٹیمپریچر کیا ہے 0 ڈگریز. تو آپ کی باڈی ہاٹ ہے. وہ جیسے ہی ٹھنڈے پانی میں جاتی ہے تو فیومز بنتے ہیں، کیونکہ پھر یہ پھر جو ایکویلیبریم ہوتا ہے ٹیمپریچر کا، تو یہ سیٹ کرنا ہوتا ہے جسم نے. تو ماڈریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کی جسم کی ہیٹ جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتی ہے پانی کی طرف. ٹھیک ہے، کیونکہ پانی میں تو ہیٹ ہوتی نہیں، تو آپ کی ہیٹ جاتی ہے، پھر آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے. لیکن اس کو جب باہر نکالا تو دھوئیں نکل، جیسے آگ نہیں نکلی تھی ویسے جو کنڈنسیشن شروع ہوتی ہے. خط پالا جو میں تو مارے میں غلہ آ گئی، دماغ معاف بالکل جو ہے. باہر نکلے اس نے پوچھا آر یو فیلنگ کولڈ ناؤ؟ میں نے کہا مچ کولڈر ناؤ. کہتے جمپ اگین. چلو پھر ماری جمپ، پھر نکالا بیگ. آر یو فیلنگ کولڈ ناؤ؟ نو سر. کہتا آر یو شیور؟ یس سر. کہتے جمپ اگین. تم میں ٹھنڈ نہیں لگ رہی. 3 کولڈ بعد یہ مصروف نے، تیسرے میں نکلے ہی نہیں باہر.
ریزن بینگ کہ جب پانی کے اندر آپ گھستے ہیں آپ جسم عادی ہو جاتے ہیں تو ٹیمپریچر ماڈریشن شروع، تو آپ کو پانی کے اندر اب گرمی لگ رہی ہے. باہر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہے، پانی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہے. باہر اگر 0 ڈگری ہے تو پانی اگر فروزن نہیں ہے تو 4 ڈگریز. تو اب باہر نکلوں تو ٹھنڈے میں اندر ہی گھسوں، پورا سر نکالا ہے باہر. تو موصوف نے پکڑ لیا. میں یہ سیمی فائنل ٹائم کے تھے، سوری 97 جی ڈی پی کے، یہ 3 ٹیپر تھے اس وقت. وہ ایک ایک کورس آپ کو لیتے ہیں. پہلے آپ کو 1 ٹیپ سکھاتی ہے کچھ رولس، پھر آپ کو ہینڈ اوور کرتی ہے 2 ٹیپ کے، پھر 2 ٹیپ جو ہے وہ آپ کو 2.5 ٹیپ کے ہینڈ اوور کرتی ہے رول سکھا کے، پھر 2.5 ٹیپ آپ کو ایک ہی دن کی بات کرو 3 ٹیپ. تو ایسے ایسے رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں، پھر آپ کو زیادہ زیادہ چیزیں بتاتے جاتے ہیں. ایونچولی ان دی اینڈ لائک 12 بجے قریب ہم فائنل ٹرم کے تھے چڑھے. سر قطب الدین ہوتے تھے، مجھے یاد ہے، انہوں نے مجھے نک نیم بھی دیا تیلی بلوان، تیلی انہوں نے کہا. وہ سب سے پہلے کوڈ ورڈ میں نے لیا تھا، میں نکل رہا تھا پانی سے باہر نکل باہر آ گئے ہم لوگ. ایونچولی پہلی رات ہماری یوں ختم ہوئی. فجر تک میں نے سب بتایا، فجر کے ٹائم پہ تو ہم جب اٹھے صبح، ہر وضو شروع کرنے بیٹھا بھی نہ جائے، کھڑے ہو کے وضو کیا، ایسے ہاتھ پکڑے ہوئے کر کے نماز پڑھنے گئے. تو یقین کریں تکبیر کے لیے ہاتھ بھی نہ پہنچے. کھڑے ہو کے اشاروں میں رکوع کا اشارہ کیا، سجدے کا اشارہ کیا، سلام پھیرتے ہوئے بھی ہماری گردن نہیں ہو رہی تھی. جو اہل تشریح تھے ان کے ہاتھ بھی مر مر کے اٹھ رہے تھے، جو ان کو ہوتے. اور جو اہل حدیث تھے مطلب وہ ادھر ہاتھ باندھتے ہیں، تو بڑی مشکل سے جہاں تک مطلب سب کا آواز بگاڑ کے رکھ دیا. خیر یہ آفیشیل روٹین نہیں تھی، دس واز ٹوٹلی رگڑا. ہمارا ڈے 1، ڈے 2، 29 دسمبر، 30 دسمبر، 31 دسمبر، یہ 3 دن یہی روٹین رہی ہماری. لنچ 1 منٹ کا، بریکفاسٹ 1 منٹ کا، ڈنر 1 منٹ کا. اس درمیان ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جا رہے ہیں. ہر نیا جو بندہ آ رہا ہے وہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرح آپ نے سینئرس کو ڈیل کرنا ہے، یہ آپ نے اس طرح بیہیو کرنا ہے، اور کس طرح آپ نے سب کو السلام علیکم سر کہنا ہے. That's how we used to go through. تو ISSB کا کہ قریب بھی نہیں پھٹکتی وہ جو ہم نے پہلے 3 دن میں دیکھا، جو ہماری درگت بنی. مطلب ہمارے 4 کورس میں بھاگ گئے، ٹوٹلی کوئٹ. ان میں سے ایک ایئر چیف کے بیٹے بھی تھے، I won't take the name again. وہ تک چھوڑ کے بھاگ گئے. اتنی سختی سے میں رگڑا گیا وہاں پہ. اور میرے پاس تو ہم تو طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا کے آئے تھے. I had no other way to go, no way to go back into civil life. So ہم نے تو بھائی اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا تھا. اب لائف ہے تو یہی ہے، جینا مرنا اتنے ہی ہے، جو مرضی ہو جائے، پاویں پانی میں پھینکیں یا پاویں لاوے میں پھینکیں. میرے اس وقت وہ نوشنس تھے. لیکن یہ ہوتی ہے مطلب اچھا پہلے 3 دن تو نہ تو ماں باپ یاد آیا، نہ کوئی گھر والا یاد آیا، نہ کوئی دوست یاد آیا، نہ کہ کلوز فرینڈشپ تھی. اپنے فیملی میں ایک فیملی میں کمبائن فیملی سسٹم تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. لیکن نہیں، اس سے یہ تھا کہ کسی طرح ریسٹ مل جائے، 1 منٹ کی ریسٹ مل جائے کسی طرح، یا میں لیٹ جاؤں. لیکن اتنی پیاری نیند آتی تھی. 12 بجے بستر پہ گھستے تھے، 1 منٹ کے اندر سو گئے. اور پھر صبح 4 الارم بجتے تھے، ایک اس کا، ایک میرا، ایک اس کا، ایک اس کا، کیونکہ ہمیں الارم کلاک بھی ساتھ لانے کا کہا گیا تھا. تو وہ 4 الارم بجتے تھے. اور پھر اندازہ کریں کہ پھر اماں یاد آتی کہ جب سول میں ہوتے تھے تو والدہ پہلے کمرے میں آ کے اٹھاتی تھی، پتر اٹھ جا. تو دیر بعد پتر اٹھ جا، پھر 15 منٹ بعد پھر وہاں پہ ایک آنکھ کھولنی ہے، کبھی دونوں آنکھیں کھولنی ہے، پھر آہستہ آہستہ کڑے سے مار کے اٹھنا. اتنے والی سے آپ نے 4 بجے بعد فالن ہونا ہے، ادروائز آپ کی لائف تو بڑھ گئی. تو یہ تھا یہ پہلے 3 دن کا ٹائم. سو میں نے اس کو لانگ سٹوری شارٹ کر دیا. اور اس میں ابھی تک آپ کو ISSB کی ذرا جھلک بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ فار ابو دین ISSB. لیکن تھیم وہی ہے کہ آپ یہ اور لائف سروائیو کر سکتے ہیں، یعنی وہ اس طریقے سے آپ کو پتہ چلا ہے. تو دیٹس آل فار دس لائف ان دی اکیڈمی ایپیسوڈ 1. See you next time. اللہ حافظ.